تو آپ جو ہے وہ بہت جلدی برن آؤٹ ہو جائے گی، آپ کے اندر جو طاقت اور وہ ہے وہ سب ختم ہو جائے گی۔ تو میں نے کہا تو ہو جائے برن آؤٹ، یعنی اس سے کیا گھبرانا یار، ہم اس لوگوں میں تھوڑی ہیں جو کہ اپنے نقصان سے یا اپنے ضائع ہو جانے کے ڈر سے اپنے اصولوں کو چھوڑ دیں۔ ہم تو مریض کو اگر دیکھیں گے اور ہمیں لگے گا اور ہمارے دل میں تکلیف ہو رہی ہوگی تو ہم اس کو برداشت کریں گے، ہم نہیں چھوڑیں گے اس کو۔ تو ابھی میں نے دیکھا، یہ میں کر ہی رہا تھا کہ وہ اسٹوڈنٹ جو لاسٹ بیچ کا اس کا آیا کہ وہ بچے کو گود میں اٹھایا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ اسی کی ایج پہ اور اسی کی لیول پہ جا کے اس سے بات کرنی ہے، تو میں پیڈس میں کام کر رہا ہوں، دیکھیں میں اس بچے کو ایسی ہی کرتا ہوں۔ مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کے اندر انسانیت، آپ کے اندر خلوص، آپ کے اندر اٹیچمنٹ، آپ کے اندر محبت، آپ کے اندر جو جینون انسان کی ہونی چاہیے، جینون انسان کی، دکھاوے کے انسان کی نہیں ہونی چاہیے۔ نہ میں نے کبھی دکھاوے میں محبت کی ہے، نہ دکھاوے میں نفرت کی ہے۔ جو بھی ہے، میں اس پہ عبید اللہ علیم کا ایک شعر ہے کہ میں کھلی ہوئی ایک سچائی، اور جب میں کہتا ہوں تو میرا مطلب ہوتا ہے کہ شمس صاحب، کرن سنگھ صاحب، شوکت صاحب، ندیم صاحب، فاروق صاحب، جمشید صاحب، قادر صاحب، حیدر صاحب، یار کیسا وقت آ گیا حیدر جیسوں کو صاحب کہنا پڑ رہا ہے، یہ سب شامل ہیں، یہ سب شامل ہیں۔ اور کیونکہ وہ سب ایم ایم سی ہیں، ہم سب ایم ایم سی ہیں، ہم سب ایم ایم سی ہیں، اسی لیے ایک دفعہ اعتراض ہوا تھا، شمس صاحب نے جو بات کی تھی نا کہ یہ بات آج کی گئی، ایک دفعہ اعتراض ہوا تھا کہ جب وہ کہتے ہیں کہ مولانا محمد علی جوہر کا جو شعر ہے مشہور کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، تو کسی نے کہا نہیں اس میں کربلا کا وہ تو ایک ہی ہے، اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد۔ تو میں نے اس میں یہی بات کی تھی، میں نے کہا اب وہ استعارہ بن گیا ہے، ہر اچھا کام اور باطل کے خلاف مزاحمت کرنا، ظلم کے خلاف مزاحمت کرنا، وہ کربلا ہے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو لیکن وہ ہے۔ اسی طرح سے اگر جب یہ کہتے ہیں کہ رضی محمد کا نام لے رہے ہیں تو رضی محمد کا مطلب یہ ہے کہ ایم ایم سی، اس کا مطلب ہے ابن سینا یونیورسٹی، اس کا مطلب ہے ہمارے سارے استاد، اس کا مطلب ہے یہاں پہ اس پورے اس کا مٹی کا ایک ایک ذرہ، گھاس کا ایک ایک پتا، وہ سارا کا سارا اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ یہ اب اس کے بعد میں آپ کو جو میں نے کہا ہے وہ میں ایک چیز اور بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ میں سے بھی ہر ایک جو ہے جہاں بھی جائے گا وہ ایم ایم سی کو اور ابن سینا یونیورسٹی کو ریپرزینٹ کرے گا، یہ بوجھ اٹھانا پڑے گا، یہ بوجھ جو ہے آپ کو اٹھانا پڑے گا۔ آپ پاکستانی ہیں اور آپ جو ہے وہ جہاں ملک کے باہر جائیں گے پاکستان کو ریپرزینٹ کریں گے، اسی طرح آپ جہاں بھی جائیں گے آپ محمد میڈیکل کالج اور ابن سینا کو ریپرزینٹ کریں گے۔ نام آپ اچھا کریں یا برا کریں، نہ آپ پیچھے چھڑا سکتے اس سے، نہ ہم چھڑا سکتے، آپ کو یہ بوجھ اٹھانا پڑے گا اور اس چیز کو کرنا پڑے گا۔ دوسرے لفظوں میں آپ بھی رضی محمد ہوں گے، جہاں جائیں گے آپ رضی محمد کو ریپرزینٹ کر رہے ہوں گے، آپ اپنی کالج کو، اپنی یونیورسٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ چاہے گا۔ آپ لگ گیا کھانا نہیں لگا یار؟ لگ گیا تھا۔ تو جہاں بھی آپ جائیں گے اس کو ریپرزینٹ کریں گے اور ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ جب میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا تو میں نے ایک شعر کہا تھا، اور وہ شعر جو ہے وہ بچھڑنے کے موقع کا شعر ہے، اور وہ شعر یہ تھا کہ تم کس کی جدائی پہ یہاں نوحہ کنا ہو، یعنی کس کی جدائی پہ افسوس کر رہے ہو، تم کس کی جدائی پہ یہاں نوحہ کنا ہو، مجھ سے تو نہیں بچھڑا کوئی شخص کبھی بھی۔ تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ بے شک یہاں سے چلے جائیں لیکن ہم سے بچھڑیں گے نہیں اور ہمارے دل میں ہمیشہ رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔